یہ ہے اجمیر، راجستھان کے دل میں بسا ایک ایسا مقام جہاں ہر دن ہزاروں لوگ اپنے دل کے ارمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ، جو محبت، انسانیت اور امن کا پیغام دیتی ہے۔ سوچو، برسوں پہلے کا اجمیر، چھوٹی چھوٹی کچی عمارتیں، ریت سے بھرے راستے، اونٹوں اور گدھوں کی آواز اور لوگ جو دنیا کی دولت تو رکھتے تھے لیکن دل سکون سے خالی تھے۔ شہر روشن تھا مگر انسانیت اندھیروں میں کھو گئی تھی۔ اسی وقت ایک مسافر اجمیر کی دھرتی پر قدم رکھتا ہے، سفید دستار سر پر، چہرے پر نور اور دل میں صرف اللہ اور انسانیت کا پیار۔ یہ تھے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ، جن کو دنیا آج خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا آنا اجمیر کے لیے ایک نئی صبح تھا۔ خواجہ غریب نواز نے نہ محل بنایا، نہ تاج، نہ تخت کی کھوج کی۔ آپ نے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر غریبوں، مظلوموں اور بے سہارا لوگوں کو بلایا اور پھر کہا، اے لوگوں، محبت سب سے بڑی عبادت ہے، انسانیت کی خدمت کرو کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے۔ ان کے الفاظ دل کو چھو جاتے، لوگ رو پڑتے اور دلوں میں روشنی بھر جاتی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے 6 رجب 633 ہجری یعنی 1236 عیسوی کو وفات پائی، جس کے بعد کئی سالوں تک تو اجمیر میں ہی ان کی ایک پیڑ کے نیچے قبر مبارک رہی۔ وہ قبر کئی سالوں تک تو کچی ہی رہی۔ ان کے جاننے والے اور ان کے خدمت گاروں نے ہی ان کی قبر کے آس پاس چراغ جلایا اور ان کی خدمت کی۔ بہت سالوں کے بعد 13ویں صدی میں جب التتمش کا دور آیا، تب اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے آس پاس چبوترا اور گنبد بنوایا اور یہیں سے ایک نیا سفر شروع ہوا۔ پھر کئی سالوں تک تو درگاہ ایسی ہی رہی۔ جب 14ویں صدی میں خلجی اور تغلق کا دور آیا تو انہوں نے اس مقبرہ کو مضبوط کروایا اور اس کے آس پاس اور بھی عمارتیں بنوائی تاکہ یہاں آنے والے لوگ آرام سے بیٹھ سکے۔ انہوں نے ہی اس مقبرے کو پکا اور مضبوط بنوایا۔ پھر 16ویں صدی میں آیا مغل بادشاہ اکبر کا دور، جو ہر سال اجمیر شریف پیدل آتے تھے۔ انہوں نے درگاہ کے لیے بڑی دیگ بنوائی۔ انہوں نے بڑی دیگ اس لیے بنوائی تھی کیونکہ انہیں ان کا بیٹا جہانگیر یہیں سے منت کے طور پر ملا تھا، اور یہ دیگ درگاہ میں آج بھی موجود ہے، جو بڑی دیگ کے نام سے مشہور ہے۔ 17ویں صدی میں شاہ جہاں نے یہاں سفید سنگ مرمر کا سفید گنبد بنوایا۔ ان کی بنائی ہوئی شاہ جہانی مسجد آج بھی درگاہ کے اندر ان کی محبت کا نشان ہے۔ اور پھر 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران اورنگزیب کے دور میں درگاہ صرف ہندوستان کی ہی نہیں، پورے دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی روحانی مرکز بن گئی۔ اورنگزیب کے بعد کچھ راجپوت راجا اور مراٹھا سرداروں نے بھی یہاں چند اور عمارتوں میں کام کرایا، کیونکہ وہ بھی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تقدیس کو مانتے تھے۔ پھر آیا 19ویں صدی، جس میں برٹش کا دور تھا۔ برٹش کے دور میں درگاہ کے کچھ حصوں کی مرمت ہوئی۔ انگریز بھی اس روحانی مرکز کی شان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ پرانی تصویروں میں اس وقت کی زندگی آج بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہی وقت تھا جس میں پہلی بار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی پہلی پکچر لی گئی۔ حالانکہ میں نے پرانی جتنی بھی آپ کو پکچرز دکھائی ہیں وہ سبھی AI سے جنریٹڈ ہے، کیونکہ اس ٹائم کی پکچرز موجود نہیں ہے۔ یہی پہلی پکچر ہے جو لالا دین دیان نے 1880 عیسوی کے دوران لی تھی۔ پھر درگاہ کی مرمت ہوتی رہی اور آج کے دور میں اسی روپ میں درگاہ موجود ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اجمیر درگاہ ایک ہی حکمران کا کام نہیں، بلکہ سلطنت، مغلوں، راجپوتوں، مراٹھاؤں اور عام لوگوں کی محبت اور خدمت کا نتیجہ ہے، جو آج بھی اس روپ میں موجود ہے۔